بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عالم اسلام کے بہادر اور بیت المقدس کے فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سلطنت کے دوران مصر کے شہر قاہرہ کے ایک پرانے علاقے حی النصاری میں ایک پرانی بستی آباد تھی۔ یہ بستی کچی آبادیوں پر مشتمل تھی۔ نہ یہاں محل تھے نہ چمکتے بازار، لیکن یہاں کے لوگ دل کے امیر تھے۔ اسی بستی میں 3 دوست رہتے تھے، زید، عمیر اور حارث۔ تینوں بچپن کے ساتھی تھے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی اور ہر قدم پر ایک دوسرے کا سہارا دینے والے۔ یہ تینوں قاہرہ کے مرکزی بازار میں مزدوری کیا کرتے تھے، کبھی کسی دکان پر سامان اٹھاتے تو کبھی کسی گودام میں پسینہ بہاتے۔ دن بھر کی محنت کے بعد 3 سکے ملتے، جن سے صرف اتنا ہو پاتا کہ پیٹ خالی نہ سوئیں۔ ان کے گھروں کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی، چھوٹے کچے کمرے، بوڑھے والدین اور جوان بہنیں جن کی شادیاں ابھی ایک خواب تھی۔ وقت گزرتا رہا اور بستی کے حالات ویسے کے ویسے رہے۔ ایک دن تینوں دوست بازار کے ایک سائے دار کونے میں بیٹھے تھے۔ تھکن چہروں سے صاف نظر آ رہی تھی، لیکن آنکھوں میں ایک فیصلہ چمک رہا تھا۔ زید نے کہا، یہ مزدوری ہمیں کہیں نہیں لے جا رہی۔ ہماری بہنیں بڑی ہو رہی ہیں، ماں باپ کی دعائیں پوری نہیں ہوتی۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا، کچھ بدلنا ہوگا۔ عمیر نے آہ بھر کر کہا، تو کیا کریں؟ حارث نے جواب دیا، ہمارے پاس جو تھوڑی بہت جمع پونجی ہے، کیوں نہ اسے اکٹھا کر کے کسی اور شہر چلیں، کاروبار کریں، کچھ نیا کریں۔ بے شک کچھ وقت کے لیے اپنوں سے دور رہنا پڑے، لیکن شاید لوٹ کر کچھ بہتر لے آئیں۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، لیکن تینوں نے دل کڑا کیا، اللہ کا نام لیا اور طے کیا کہ چند دن بعد وہ روانہ ہوں گے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ قسمت ان کے لیے کیا لکھ چکی ہے، لیکن نیت نیک تھی اور دل سچے۔ چند دن بعد تینوں نے اپنی اپنی گٹھڑیاں باندھ دی اور سفر شروع کر دیا۔ چلتے چلتے کئی بستیاں، وادیاں، پہاڑیاں اور جنگلات عبور کرتے ہوئے وہ تینوں دور بازار شہر اسکندریہ پہنچ گئے۔ سفر میں کچھ رقم خرچ ہو چکی تھی، اور جو تھوڑی بہت جمع پونجی باقی تھی وہ انہوں نے ایک ایماندار تاجر کے پاس امانت کے طور پر رکھ دی۔ انہوں نے تاجر سے کہا، ہم کچھ دن بازار میں محنت مزدوری کریں گے، جب کچھ رقم جمع ہو جائے گی تو ہم تم سے اپنی امانت واپس لے کر اسی جگہ ایک نیا کاروبار شروع کریں گے۔ تاجر نے امانت سنبھالنے کا وعدہ کیا۔ پھر تینوں دوست کام میں لگ گئے۔ وقت گزرتا رہا، مہینے گزرے اور ان کی محنت رنگ لائی۔ انہوں نے اسی بازار میں اناج کا کاروبار شروع کیا، جو تھوڑے ہی عرصے میں بہت چل نکلا۔ کیونکہ وہ خود غربت سے گزرے تھے، غریبی دیکھی تھی، اس لیے وہ غریبوں کی مجبوری کو سمجھتے تھے۔ اس لیے ان کے دام باقی تاجروں کے مقابلے میں پورے بازار میں کم ہوتے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا کاروبار ہر روز بڑھتا گیا۔ لیکن اس کامیابی کو دیکھ کر بازار کے دوسرے تاجر ان سے حسد کرنے لگے، اور اس بازار میں ایک تاجر ایسا تھا جو بہت ظالم اور حد سے زیادہ طاقتور تھا۔ جب اس نے ان تینوں کا اتنا اچھا کاروبار دیکھا تو اس نے سب سے پہلے تینوں دوستوں کو دھمکی دی کہ یا تو اپنے دام باقی تاجروں کے برابر رکھو، ورنہ اس کا انجام برا ہوگا۔ تینوں نے اس کی بات کو نظر انداز کیا، نہ ڈرے نہ جھکے۔ اگلی رات وہ تاجر ایک شیطانی سازش لے کر آیا۔ اس نے کرائے کے غنڈے منگوائے اور ان کی دکان کو آگ لگا دی۔ جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو بازار میں شعلے بلند ہو گئے۔ تینوں دوستوں کو پتہ چلا کہ ان کی دکان جل گئی ہے۔ وہ سارا اناج جو انہوں نے کئی اونٹوں پر بازار سے خریدا تھا راکھ بن چکا تھا۔ اس رات وہ تینوں کنگال ہو گئے۔ نقصان کا الزام لے کر وہ قاضی کے پاس پہنچے، مگر قاضی کے دروازے پر کھڑے سپاہی نے کہا، اگر تم 100 سکے نہیں دو گے تو میں تمہیں شکایت بھی نہیں سنوں گا۔
تینوں کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ نا امید ہو کر واپس لوٹ گئے۔ ان کے دل میں غصہ اور مایوسی نے گھر کر لیا تھا، اور وہ سوچنے لگے کہ کہیں یہ غصہ انہیں غلط راستے پر لے تو نہیں جا رہا۔ آخر کار وہ ایک دوسرے سے بات کرنے بیٹھے۔ ایک دوست نے کہا، ہمارا نقصان پورا کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ دوسرا پوچھا، کون سا؟ پہلا بولا، رات کے وقت ڈاکے ماریں گے، لیکن صرف ان ظالم تاجروں اور جاگیرداروں کے خلاف جو اپنی دولت چھپائے ہوئے ہیں۔ یہ سوچ کر ان دونوں کے چہرے کے رنگ اڑ گئے اور کہنے لگے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اب ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہ بچا۔ قاضی سے انصاف نہ ملا، ظالم تاجر نے ہمارا سب سے ہم کو چھین لیا، اب ہم خالی ہاتھ واپس لوٹ نہیں سکتے۔ اب ایک ہی راستہ بچا ہے، اور وہ ہے ڈاکے ڈالنا۔ یہ بات سن کر باقی دونوں دوست کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر ایک نے آہستہ سے کہا، اب ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا، یا تو ہم خالی ہاتھ گھر لوٹیں یا قسمت کا ایک نیا کھیل کھیلیں۔ تیسرے نے بھی سر ہلایا، اور یہ تینوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ ڈاکے ڈالیں گے۔ وہ تینوں نوجوان جو کل تک بازار میں پسینہ بہا کر رزق کماتے تھے، اب حالات کی مار کھا کر ڈاکو بن چکے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور وہ ہر رات کسی نہ کسی ظالم یا سود خور کے گھر ڈاکہ ڈالتے۔ ان کے دل میں اب بھی نیکی کی ایک جھلک باقی تھی، اس لیے وہ صرف وہاں ڈاکہ ڈالتے جہاں انہیں یقین ہوتا کہ مال حرام کا ہے یا وہ انسان ظالم ہے۔ ایک رات انہوں نے بازار میں ایک سوداگر کو ایک غریب مزدور پر ظلم کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ تینوں غصے سے بھر گئے، آنکھیں لال ہو گئیں، لیکن اس وقت وہ کچھ بول نہ سکے۔ واپس آ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ سوداگر کو اس کے ظلم کا جواب ضرور دیں گے، اور تگڑا جواب دیں گے۔ چند دن بعد انہوں نے اس کے گھر پر ڈاکہ ڈالنے کی تیاری کی، لیکن بدقسمتی سے اس رات سوداگر کے ہاں اس کا کوئی مہمان آیا ہوا تھا، اس لیے وہ خالی ہاتھ واپس لوٹنے لگے۔ راستے میں ایک دوست نے کہا، خالی ہاتھ واپس جانا اچھا نہیں لگتا، کچھ نہ کچھ تو ہاتھ آنا چاہیے۔ دوسرا بولا، ٹھیک ہے، اب جو بھی گھر سامنے آئے گا وہی ہمارا اگلا ہدف ہوگا۔ اچانک ان کی نظریں ایک چھوٹی سی پرانی سی حویلی پر پڑیں۔ ایک دوست نے اشارہ کیا، دیکھو وہ سامنے حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے، لگتا ہے یہاں ڈاکہ ڈالنا آسان ہوگا۔ دوسرے نے شک سے کہا، حویلی کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ یہاں کچھ خاص نہیں ملے گا۔ تیسرے دوست نے مسکرا کر کہا، بڑے ڈاکے تو ڈال لیے، آج چھوٹے کا بھی تجربہ کر لیتے ہیں۔ اور یوں تینوں حویلی کی طرف بڑھنے لگے، بے خبر کہ آج کی رات ان کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہونے والی ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ حویلی کے اندر ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ تینوں دوست حویلی کے اندر داخل ہوئے تو ماحول میں ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اندھیرا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، اور ہواؤں کی سراہٹ حویلی کی ویرانوں کو اور گہرا کر رہی تھی۔ ایک کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا گیا تو اندر سے اچانک تین لڑکیوں کی چیخنے کی بلند ہوئی، ڈاکو بچاؤ! تینوں دوست بوکھلا گئے۔ انہوں نے فوراً لڑکیوں کو خاموش کرنے کی کوشش کی تاکہ شور سن کر باہر بستی کے لوگ جمع نہ ہو جائیں۔ اندھیرے اور خوف کے عالم میں وہ تینوں دوست اپنے ضمیر کو بھول بیٹھے۔ لڑکیاں رو رہی تھی، ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ ایک لڑکی کے لرزتی آواز فضا میں گونجی، خدا کے لیے ہمیں چھوڑ دو، ہمارا بوڑھا باپ یہ صدمہ نہیں سہ پائے گا، اگر اسے کچھ معلوم ہو گیا تو وہ مر جائے گا۔ لیکن اس وقت ان تینوں دلوں میں شیطان کا پردہ چھا چکا تھا۔ اندھیرے، ڈر، خاموشی اور دبے دبے احتجاج کی آوازیں حویلی کی فضا میں گونج رہی تھیں، اور پھر خاموشی چھا گئی۔ تینوں دوست ان تینوں بہنوں کے ساتھ وہ سب کچھ کرنے لگے جو ایک نوجوان مرد ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ اکیلے میں کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، اور پھر صبح کی اذان کی آواز نے انہیں چونکا دیا۔ وہ تینوں جلدی جلدی حویلی سے نکلے اور ویران راستے پر چل پڑے۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں تھیں، دل بوجھل اور روحیں شرمندگی کے بوجھ تلے دبی ہوئی۔ وہ ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ قریب کی مسجد سے امام صاحب کی
پور اثر آواز سنائی دی، لوگوں، ہر گناہ کا حساب ہوگا، چوری، جھوٹ، ڈاکہ، لیکن ایک ایسا گناہ ہے اس کی سزا تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے بھگتنی پڑے گی، اور وہ ہے کسی کی عزت پر حملہ کرنا۔ اگر تم نے کسی کی بہن، ماں یا بیٹی کو رلایا ہے تو خدا کی قسم تمہیں اس وقت تک موت نصیب نہیں ہوگی جب تک تم اپنی ماں، بہن یا بیٹی کے ساتھ وہی ظلم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو۔ یہ سننا تھا کہ تینوں دوست وہیں زمین پر بیٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کانپتی آواز میں کہا، ہم نے یہ کیا کر دیا؟ ہم تو اپنی بہنوں کی عزت بچانے کے لیے گھر سے نکلے تھے، اور آج؟ دوسرے نے روتے ہوئے کہا، یہ تو ہم تھے جن سے سب سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا، اب ہم کیسے جی سکیں گے؟ تیسرے دوست نے کہا، چلو امام صاحب کے پاس چلتے ہیں، اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں، شاید اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تینوں دوست خاموش قدموں سے مسجد کے دروازے پر پہنچے، اندر روشنی تھی، دلوں میں اندھیرا۔ انہوں نے پہلے غسل کیا اور پھر وضو کیا، پانی کے ہر قطرے کے ساتھ اپنے گناہوں کو دھونے کی خواہش ان کے چہروں سے عیاں تھی۔ نماز کے لیے صف میں کھڑے ہوئے، امام صاحب کی آواز میں نرمی تھی، سکون تھا جو ان کے لرزتے وجود کو تھام رہا تھا۔ نماز ختم ہوئی، سب نمازی چلے گئے، لیکن وہ تینوں وہیں بیٹھے رہ گئے۔ امام صاحب، جن کی سفید داڑھی ان کے تجربے کی گواہ تھی اور جن کے چہرے پر نور چھلک رہا تھا، مڑ کر ان تینوں کو دیکھا، قریب آئے، نرمی سے پوچھا، بیٹو کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ تمہارے چہروں پر افسوس چھپا نہیں، کیا پریشان ہو؟ ایک دوست جس کی آواز کانپ رہی تھی بولا، حضور، ہم سے ایک ایسا گناہ ہو گیا جو شاید معاف ہی نہ ہو۔ امام صاحب خاموش ہو گئے، آنکھوں میں گہرائی آ گئی، جیسے جانتے ہوں کہ اب کچھ بھاری سنا جانے والا ہے۔ بیٹا، کھل کے بتاؤ، کون سا گناہ؟ اور پھر تینوں نے اپنا سر جھکایا اور آہستہ آہستہ وہ ساری داستان امام صاحب کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ ہم مزدور تھے، پھر کاروبار شروع کیا، ایک ظالم تاجر نے ہماری دکان جلا دی، قاضی کے پاس گئے تو اس کے دروازے پر سپاہی نے رشوت مانگی، نہ ہمیں انصاف ملا، نہ ہمارا دکھ کسی نے سنا، ہم مجبور ہو گئے اور ہم نے چوری، ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا، لیکن ہم نے کبھی کسی کی عزت پر ہاتھ نہ ڈالا۔ ان میں سے ایک اور آواز رند گئی، دوسرا آنکھیں پوچھنے لگا اور تیسرا آنسو کے ساتھ کہنے لگا، لیکن آج رات ہم سے شیطان نے ایسا کام کرا دیا جس کی ہم نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ 3 بے گناہ معصوم لڑکیوں کی عزت ہم نے لوٹ لی، حضور، ایک بوڑھے باپ کی امیدیں ہم نے رون ڈالی، ہم مر جانا چاہتے ہیں۔ مسجد میں گہری خاموشی چھا گئی، امام صاحب کی آنکھوں میں نمی تھی، انہوں نے سر جھکایا، دل تھام لیا۔ کچھ لمحے گزرے، پھر امام صاحب نے آہستگی سے کہا، بیٹا، یہ گناہ ایسا ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی، اس کا کفارہ صرف اللہ نہیں، وہ انسان بھی جس پر ظلم ہوا۔ تینوں ایک ساتھ بولے، تو کیا ہمارے لیے معافی کا کوئی راستہ نہیں؟ حضور، امام صاحب نے سر اٹھایا، آنکھوں میں کرختی نہیں، ڈر تھا، لیکن لبوں سے نرمی سے نکلا، ایک ہی راستہ ہے، اگر وہ تینوں لڑکیاں تمہیں دل سے معاف کر دیں تو اللہ بھی معاف کر سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی تینوں دوست جیسے سنبھل گئے، ایک نے فوراً کہا، حضور، ہم ابھی اسی وقت ان لڑکیوں کے قدموں میں جا کر معافی مانگیں گے، ہاتھ جوڑیں گے، اگر انہوں نے معاف نہ کیا تو ہم خود کو سزا دیں گے، لیکن جھوٹے ندامت نہیں، سچی توبہ کے ساتھ جائیں گے۔ امام صاحب نے ان کی طرف دیکھا اور صرف اتنا کہا، اگر توبہ سچی ہو تو اللہ کا در بھی کبھی بند نہیں ہوتا۔ صبح کے وقت جب وہ تینوں نوجوان مسجد سے نکلے تو ان کے چہروں پر ایک نئی روشن تھی، جیسے دل کے اندر کوئی طوفان تھم چکا ہو۔ ان کی چال میں اب بوجھل پن تھا، لیکن نیت میں ایک انقلاب۔ وہ سیدھا ان تینوں بہنوں کے گھر پہنچے جن کا دل رات کی تاریکی میں رون دیا گیا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے ہر آنسو چیخ بن کر نکلا ہو۔ دروازہ کھلا، تینوں بہنیں کمرے میں ایک ساتھ بیٹھی تھیں، آنکھیں سرخ، چہرے زرد، ان کی نگاہیں جیسے فوراً پہچان گئیں۔ ایک بہن غصے سے اور دکھ سے چیخے، تم وہی ہو نا ظالم
وہ ظالم بے رحم جنہوں نے ہم سے ہماری سب سے قیمتی چیز عزت چھین لی۔ تینوں دوستوں نے سر جھکایا اور ان میں سے ایک بولا، ہاں ہم ہی ہیں گنہگار، ہم نے تم پر ظلم کیا، رب کے آگے بھی گناہ کیا، ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، جو چاہو لے لو، لیکن دل سے ہمیں معاف کر دو، ہم تم سے معافی مانگنے آئے ہیں۔ ایک بہن نے آنکھوں سے بہتے آنسو کے ساتھ کہا، ہماری سب سے قیمتی چیز ہماری عزت ہے اور وہ تم نے چھین لی، اب مال دولت کا ہم کیا کریں؟ تینوں نوجوان خاموش ہو گئے، جیسے جواب ختم ہو چکے ہوں، صرف دل کی دھڑکن باقی ہو۔ تب سب سے بڑی بہن نے سر اٹھایا اور کہا، ایک ہی راستہ ہے، اگر تم واقعی اپنے گناہ کی تلافی چاہتے ہو تو ہم سے نکاح کرو، کیونکہ ہم اب تمہارے بچے اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہیں، یہ ناجائز ہوں گے اگر تم ان کے باپ نہ بنے، اور کل کو پورا گاؤں ہمیں کوٹھے کی عورتیں سمجھے گا۔ یہ سن کر تینوں دوستوں پر سکنا طاری ہو گیا، سکتہ طاری ہو گیا۔ پھر ایک نے دھیرے سے کہا، لیکن ہمیں نہ ہی معلوم کہ ہم میں سے کس نے کس کے ساتھ ظلم کیا، ہم تو اندھیرے میں تھے۔ پھر وہی پرانی روشنی ان کی رہنمائی کے لیے یاد آئی، امام صاحب۔ وہ تینوں دوبارہ مسجد پہنچے، امام صاحب اب بھی وہیں تھے، خاموش پر نور۔ سارا ماجرا سن کر امام صاحب کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا، ہر زخم کا علاج کتابوں میں نہیں، کچھ چیزیں فطرت بتاتی ہیں۔ عورت کبھی بھی اس مرد کی خوشبو نہیں بھولتی جس نے اسے چھوا ہو، چاہے وہ شوہر ہو یا کوئی اور تم باری باری ان کے قریب جاؤ، وہ پہچان لیں گی۔ تینوں نے امام صاحب کی بات کو سچ سمجھا، واپس لڑکیوں کے پاس آئے، باری باری ہر لڑکا ہر لڑکی کے قریب آ گیا، اور وہ تینوں بہنیں پہچان گئیں کہ کس نے ان پر ظلم کیا تھا۔ پھر وہ تینوں دوبارہ امام صاحب کے پاس آئے اور امام صاحب نے باقاعدہ نکاح پڑھایا۔ آنکھوں میں آنسو، لبوں پر توبہ اور دلوں میں نیت کی روشنی تھی۔ اس دن کے بعد انہوں نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا۔ تینوں بہنوں نے ان سے وعدہ لیا کہ جو مال انہوں نے لوٹا ہے اسی سے حلال کاروبار کریں گے، اور جو نفع ہوگا اس کا ایک بڑا حصہ غریبوں میں بانٹیں گے۔ وقت گزرتا گیا، وہ تینوں دوست محنت سے کاروبار کرنے لگے۔ وہی ہاتھ جو کل ڈاکو تھے آج رزق حلال کمانے لگے۔ چند سالوں میں انہوں نے اتنی ترقی کی کہ کہرا کا وہ تاجر جس نے ان کی دکان جلائی تھی ان کے قدموں میں بھی نہ آ سکا، اور یوں امام صاحب کی دانائی، ان لڑکیوں کے ظرف اور ان تینوں کی سچی توبہ نے وہ معجزہ کر دکھایا جو کم ہی نظر آتا ہے۔ یہ کہانی ختم ہوئی، لیکن سننے والے کے دل میں ایک سوال چھوڑ گئی، کیا ہم بھی اپنے گناہ پہ اتنے سچے نادم ہو سکتے ہیں کہ خدا ہمیں پلٹا دے؟ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ سبق آموز اور دلچسپ واقعہ اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ کے دل میں کوئی سوال ہے تو کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔